شبیر احمد صاحب عثمانی علیہ الرحمہ مشہور عالم ہیں اور پڑوسی ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کا بنیادی کردار ہے۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی اور پڑوسی ملک کے سب سے پہلے مفتی اعظم وہ بھی تھے۔ ان کا واقعہ ہے، انہوں نے مدرسہ قائم کیا، جب ملک بنا تو مدرسہ قائم کیا۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس زمانے کی طرح پہلے باقاعدہ ہوٹل نہیں تھے۔ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنا مکان جو ان کا ہوتا تھا اپنا ذاتی، تو اس میں 4-5 کمرے ہیں تو ایک کمرے میں تو خود رہنا شروع کر دیا کرتے تھے، اور 2 کمرے 3 کمرے 4 کمرے جو بھی زائد محسوس کرتے تھے تو اس کو کرائے پر دے دیا کرتے تھے حجاج کو۔ تو اپنے طریقے سے لوگ معاملہ طے کرتے تھے، ڈیل کرتے تھے، اور اہل مکہ اور اہل مدینہ ان کے جو اپنے ذاتی مکانات تھے اس میں حجاج کو ٹھہرایا کرتے تھے اور اس میں کچھ کرایہ وصول کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جن کے یہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، جن کے مکان میں ان کے یہاں بہت خستہ حالی تھی، غریب تھے، اور ان کے جو بچے تھے ان کے کپڑے بھی بوسیدہ پراگندے، اور گھر کا حال بھی ایسا ہی، یعنی کہ حال یہ تھا کہ گوئے کے فاقے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا، بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اہل خانہ والدین سب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے ان بچوں کو آپ ہمارے یہاں بھیجیں، ہم ان کو حافظ بھی بنائیں گے، عالم بھی بنائیں گے، ان کو کپڑا بھی ملے گا، صابن بھی ملے گا، برش بھی ملے گا، لحاظ بھی ملے گا، اور تمام تر کھانے کی چیزیں ناشتہ کھانا سب کچھ ہم دیں گے، ساری چیزوں کی سہولت ہوگی، آپ کے ذمے 1 روپے کا بھی کوئی بار اور بوجھ نہیں ہوگا، آپ ہمارے یہاں بیٹھیں۔ تو وہ جو بچے بیٹھے ہوئے تھے وہ سن رہے تھے ساری باتیں غور سے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ 2-4 روز کے بعد میں روزے پہ حاضر ہوا۔ روزے پہ روزانہ حاضری ہوتی تھی، لیکن جب 2-4 روز کے بعد میں حاضر ہوا تو اتفاقی طور سے وہ گھر کے بچے بھی میرے ساتھ تھے۔ تو جب روزہ اقدس پر ہم کھڑے ہو گئے تو اس بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ چچا، آپ جو یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں ساری چیزیں ملیں گی، کیا ہمیں کپڑا بھی ملے گا؟ انہوں نے کہا کپڑا بھی ملے گا، کھانے کو بھی ملے گا کہ کھانے کو ملے گا، ناشتہ وغیرہ سب ملے گا کہ ہاں وہ بھی ملے گا، بستر وغیرہ سب ملے گا کہ ہاں وہ بھی ملے گا، رہنے کے لیے پورا انتظام ہے کہ ہاں۔ وہ مجھ سے اقرار کراتے گئے، اور اخیر میں اس نے ایک ایسا جملہ کہا کہ مجھے خاموش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ساری چیزیں ملیں گی وہاں، آپ کہیں کیا وہاں یہ بھی ملیں گی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا وہاں یہ بھی ملیں گے؟ اب میں خاموش۔ تو اس بچے نے کہا کہ ہمیں ساری تنگیاں برداشت ہیں، لیکن مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں، اس لیے کہ دوسری جگہ ساری آرائشیں ہیں، سارے راحت کے سامان ہیں، لیکن وہاں یہ نہیں ہے، وہاں یہ نہیں ہے، تو لہذا ہم ان کو چھوڑ کر کے جا ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک چھوٹے سے بچے کا، تو وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی عقیدت، ان کی عظمت ایسی ان کے رگ ریشے میں پیوست ہو چکی کہ تنگیاں برداشت ہیں، غربت و افلاس برداشت ہیں، مشقت اٹھانا برداشت ہے، لیکن مدینہ منورہ چھوڑنا گوارا ہے۔ آج بھی ہم لوگوں کے جو بعض وہاں کے مشائخ مدینہ ہیں ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی گفتگو اللہم صلی علی محمد، تھوڑی دیر کے بعد درود شریف پڑھنے کا ایک معمول ہے، اور انتہائی عظمت و احترام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو بہرحال امام بخاری نے یہاں فضائل المدینہ یہ باب قائم کیا ہے۔ پڑھی